علیکم ناظرین، آج کا یہ پروگرام بزم اہل قلم لے کر آپ کی خدمت میں ارم بطول قادری حاضر ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں محترم جناب شفیق مراد صاحب، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں جرمنی میں موجود حاجی شریف احمد ایجوکیشنل اینڈ لٹریری اکیڈمی کے۔ معروف شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ادب کے فروغ کے لیے جرمنی جیسے ملک میں گراں قدر خدمات سر انجام دینے والے جناب شفیق مراد صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم شفیق مراد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہے، آپ سنائیے۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ شفیق مراد صاحب، پہلا سوال جو میرے ذہن میں آپ کی اکیڈمی کو لے کے آتا ہے وہ یہ ہے کہ بے شمار طریقے ہیں علم و ادب کی خدمت کرنے کے لیے، تو ایک ایسی اکیڈمی ہی کا تصور آپ کے ذہن میں کیسے اور کب آیا؟ میرا مطلب ہے کہ محرک کیا ہے جس نے؟ اس کا بنیادی محرک یہ ہے کہ جب تک قوموں کی تعلیمی صورتحال بہتر نہیں ہوتی وہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ بالکل، بے شک۔ ہمیں اس وقت اور ایک لمبے عرصے سے ہمارا ملک، ہماری قوم جس بحران کا شکار ہے یا جن بحرانوں سے گزر رہی ہے، ان کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے تعلیم کی کمی۔ بے شک، یہ تو معاشی بحران ہو یا سیاسی بحران ہو یا کوئی اور مسائل ہوں، جب تک قوموں کو علم کی کمی رہے گی یہ مسائل ہوتے چلے جائیں گے۔ بے شک۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے وہ بیمار رہتا ہے لیکن حفظان صحت کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو اس کا جتنا بھی علاج کرتے رہیں گے وہ بیمار رہے گا۔ بالکل۔ تو حفظان صحت کے لحاظ سے اسی طرح جو قوموں کی جو حفاظت کرنے والی چیز ہے اور قومی ذہن جو ہیں ان کو مضبوط تر اور صحت مند کرنے کے لیے علم ہے۔ بے شک۔ علم کے فروغ کے لیے بنیادی طور پر ہمیں کوشش اگر ہم کرنی چاہیے، اور اگر ہم یہ کوشش کرتے ہیں تو وہ دن دور نہیں جبکہ ہماری قوم جو ہے وہ پھر صحیح زندگی کے دیگر اداروں میں بھی وہ صحیح راستوں پہ چل سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم کو ضروری سمجھتے ہوئے آپ نے یہ سوچا کہ ایک ایسی اکیڈمی بنائی جائے جس میں بہت سارے لوگ مل کے علم و ادب کے لیے کام کریں۔ جی۔ اور آپ کی یہ اکیڈمی صرف پاکستان میں کام کر رہی ہے علم و ادب کے فروغ کے لیے؟ مطلب یہاں سے آپ پاکستان میں بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں یا یہاں پہ جو موجود ہیں پاکستانی ان کے لیے بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں؟ اس کا جو بنیادی مقصد جو ہے وہ اس کو فروغ علم و ادب، چونکہ اس کا بنیادی مقصد ہے اس لیے اس کو کسی ملک تک محدود نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور لیکن چونکہ ہماری بنیادیں پاکستان سے ہیں اور بنیادی تعلق ہمارا اردو زبان سے ہے، لہٰذا لازمی بات ہے کہ جب اس کا فروغ علم و ادب کی ہم بات کریں گے تو پہلی پریفرنس ہمیں اپنے ملک کی طرف جائے گی اور پہلی پریفرنس اپنی زبان کی طرف جائے گی۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم دیگر زبانوں کو پروموٹ نہیں کریں گے، یا دیگر ممالک میں اگر ہمیں دیگر ممالک میں بھی ایسے چانسز ملتے ہیں کہ ہم وہاں پہ کچھ تعلیم کے لیے امداد بھیج سکیں یا وہاں پہ ہمیں ایک اچھے ٹیم ورک مل جاتا ہے تو وہاں بھی ہم کریں گے۔ تاہم یہ ہے کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے جو فرسٹ پریفرنس ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں پھر سورسز بھی چونکہ ہمارے ریلیٹیوز فرینڈس وہاں پہ ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کس طرح کام کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت بھی اکیڈمی کے زیر تمام بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ہے کہ اس کو مزید بہتر سے بہتر کیا جائے، اور اس کے لیے ایک ٹیم ہے جو کہ کام کر رہی ہے۔ جی، میں اسی ٹیم کی طرف آنا چاہتی ہوں، پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ اس ٹیم میں کون کون سے ممالک میں سے ابھی تک آپ اپنے نمائندے مقرر کر چکے ہیں جو کہ آپ کو مدد کر رہے ہیں؟ جی، اس میں یہ ہے کہ اس کی ٹیم جو ہے اس میں ہر بر اعظم میں اس کا جو نمائندہ ہوگا وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کہلائے گا، اور ہر ملک میں اس کا نمائندہ ڈائریکٹر کہلائے گا۔ اسی طرح پاکستان میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ چونکہ بہت زیادہ ہمیں پاکستانی، چونکہ سارے پاکستانی وہاں رہتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں زیادہ ہر ضلع لیول پہ بھی ہمیں ضرورت ہوگی کہ ہم ڈائریکٹرز جو ہے وہ مقرر کریں تاکہ اس کام کو بہتر سے بہتر طریقے سے کر سکیں۔ تو اس وقت تک ہم نے چیف جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر فار ساؤتھ ایشیا ہیں وہ غزالہ عالم ہیں، اور میرے ساتھ ایز اے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو
نیکسٹ ٹو می جو ہیں وہ شہزاد ارمان جرمنی میں مقیم ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں. اور فرانس میں ڈائریکٹر برائے فرانس سمن شاہ ہیں. اور امجد مرزا امجد ایگزیکٹو ڈائریکٹر برائے یو کے، اور مسرت ناہید ڈائریکٹر برائے ویلز، اور فرزانہ خان نینا ڈائریکٹر برائے مڈ لینڈ ہیں. اندلیپ صدیقی آسٹریلیا میں میں نے بتایا آپ کو. اس کے علاوہ پاکستان میں فرد عباس شاہ جو ہیں وہ ڈائریکٹر پی آر ہیں. اور اسد اوان کو پچھلے دنوں نامزد کیا گیا ہے ڈسٹرکٹ سرگودا کے لیے، اور سرور راز صاحب جو امریکہ ڈیلس میں رہتے ہیں انہیں وہاں کے لیے نامزد کیا گیا ہے. بہت بہتر. تو اس طرح یہ ہمارا ایک نیٹ ورک ہے جو ابھی تک چل رہا ہے. اور جو شاہین رضوی ہیں وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر فار عرب کنٹریز ہیں. تو یہ سب کو جو ہے جو بھی وہاں پہ کچھ علم جو ہے تخلیق ہوتا ہے وہ میرے تک پہنچتا ہے، میں اس کو آگے پہنچاتا ہوں. اس طرح ایک سلسلہ جو ہے وہ چلا جا رہا ہے. اور میری جو تمام ڈائریکٹرز ہیں ان سے یہ اس طرح کے بھی روابط ہیں کہ اس کو مزید کام کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ ہم کوشش کرتے رہیں گے، کیونکہ اس کی بنیاد 29 مارچ 2009 کو رکھی گئی تھی. اور اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں ایز اے ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ریسرچ، رحمت القادری ہیں. تو اس طرح یہ چونکہ ابھی اس کو 1 سال بھی نہیں ہوا تو ہمارے یہ نیٹ ورک جو ہے وہ اس طرح یہ اس کو ہم پھیلا چکے ہیں. اور اس کے بعد ہماری جو پہلی کامیابی ہے وہ ایک پریکٹیکل کتاب کی شکل میں ہے اور بچے بھی زیر تعلیم ہیں. اسی آپ کی بہت اچھی ایک کوشش ہے جو کہ اکیڈمی کے تحت جو شاعری کی کتب جو شعراء مطلب مستحق ہیں ان کی کتب کو آپ شائع کروا رہے ہیں اکیڈمی کے زیر اہتمام. تو اس پہ آپ مزید کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ کتنی کتب شائع ہو چکی ہیں، کتنی زیر اشاعت ہیں؟ کیونکہ یہ ایک عملی کام ہے جو کہ بہت ٹھوس اور بہت خوبصورت کام ہے اکیڈمی کا. ابھی تک ہم نے بات کی تھی تنظیمی ڈھانچے پہ سارا کہ کون کون سے ممالک میں کس طرح ایگزیکٹو ڈائریکٹرز جو ہیں کام کر رہے ہیں. اکیڈمی کی سب سے خوبصورت اور اچھی کوشش جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ مستحق شعراء کی کتب کو اکیڈمی بہت اچھے طریقے کے ساتھ شائع کروانے میں ان کی مدد کر رہی ہے. میں پوچھنا چاہوں گی کہ کتب کی اشاعت کے سلسلے میں یہ ہے کہ بعض کی کتب تو ایسی ہوں گی جس کی اکیڈمی مالی معاونت کرے گی اور وہ اکیڈمی کے زیر اہتمام کہلائیں گی. کچھ کتب ایسی ہوں گی جو کہ اکیڈمی جو ہے وہ اکیڈمی کے زیر اہتمام تو ہوں گی لیکن اس کے رائٹرز جو ہیں وہ خود پے کریں گے. لیکن زیر اہتمام آنے سے یہ ہوگا کہ جو ہمارا مین مقصد ہے کہ فروغ علم و ادب کیا جائے اور علم کو مشتہر کیا جائے. تو جب ایک کتاب جو ہے اکیڈمی کے زیر اہتمام آئے گی تو پھر اس کو مشتہر کرنا وہ ہمارا کام ہوگا. مثال کے طور پہ سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ یہ دل لہو سے بھر گیا. یہ کتاب جو ہے یہ مسعود تنہا کی ہے. اور ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ جو اکیڈمی کے زیر اہتمام کتاب ہے اس میں یہ واضح نہ کیا جائے کہ یہ امداد کے لحاظ سے مطلب پیسے دیے گئے یا نہیں دیے گئے، کیونکہ پھر ہر ایک آپ اسی طرح رکھیں گے کہ زیر اہتمام ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کتاب کے اندر کہیں بھی ایسی صورتحال نہیں ہوگی نا. اور اس کتاب کا باقاعدہ طور پر جو پروگرام ہوا الحمرا کی ادبی بیٹھک میں اور وہ بہت کامیاب رہا. اس کی فرد عباس شاہ نے نظامت کی اور غزالہ عالم اور فوزیہ مغل جو کہ بہت زیادہ مستعد ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے بھی اس میں معاونت کی اور بہت کامیاب پروگرام ہوا. اس کے بعد دوسری کتاب جو ہے وہ کامران نذیر کی ہے جو کہ انہوں نے خود پبلش کی اور ان کی خواہش تھی کہ وہ اکیڈمی کے ذریعے اہتمام کرتے. کامران نذیر کی کتاب عکس گر اور اس کے بعد آنے والی جو ہے وہ نور زیست نصرت چودھری کی اور تہرا رباب ہمبر کی جو شاعرہ ہیں ان کی کتاب مکان سے لامکان تک جو ہے وہ اشاعت کے مراحل میں ہے. بہت بہتر. یہ تھے ہمارے ساتھ جناب شفیق مراد صاحب جو کہ علم و ادب کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہم ان کے بے حد ممنون ہیں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اوکے جی، اللہ حافظ.